تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبه ونبيه وشفيه محمد المصطفى أحمد المجتبى صلاة وسلاما على حبيبه سلاما طيبا مباركا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة او كما قال حبيبنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدق اللہ العظیم و صدق رسول الکریم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور محترم خواتین، اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کی محنت میں نکل کر ہماری جو محنت ہے وہ 3 لائن کی محنت ہے. تینوں لائن کی محنت میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بڑے بڑے اکابرین نے فائدہ حاصل کیا، اپنی اصلاح کروائی، اور انہوں نے ہر فن کے اندر، علم کے ہر میدان میں علماء کرام کی اور امت کی رہبری فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ ان 3 اعمال سے پہلے ایک بہت بڑا عمل ہے. ان 3 لائن کی محنت سے پہلے بھی ایک بہت بڑی محنت ہے. وہ محنت بہت آسان محنت ہے. وہ اگر محنت ہمارے اندر درست ہو جائے تو ہمارے جو تینوں اعمال ہیں وہ تینوں اعمال انشاءاللہ تینوں لائن کی محنت جو ہے وہ پھل لائے گی اور اس میں فائدہ دکھے گا، اور انشاءاللہ اس کا نقد فائدہ کام کرنے والوں کو پہلے ہوگا، اور جس لائن کی محنتیں ہیں اس میں انشاءاللہ فائدہ 2 نمبر پہ ہوگا. وہ محنت کیا ہے؟ پہلا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ دین کا ہر کام کرنے سے پہلے آدمی یہ نیت کر لے، کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، نیت کر لے کہ اس کام میں اے اللہ، جس طرح یہ کام کرنے سے تو راضی ہو ویسے کام کرنا مجھے آسان فرما. اے اللہ، اس کام میں جس طریقے سے تو راضی ہو اس طریقے سے کام کرنا میرے لیے آسان فرما. اللہ تعالیٰ اس دعا پر 2 نعمتیں دیں گے. اس کام کو صحیح کرنے کا طریقہ بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے کرنے کے بعد دل میں خوشی بھی عطا فرمائیں گے. 3 لائن کی محنت کیا ہے؟ پہلی محنت ہمارے دلوں کی اصلاح، دوسری محنت ہمارے ظاہری اعمال کو درست کرنا، تیسری محنت جس بستی میں آئے ہیں اس بستی کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، وہ ہم سے کیا امیدیں رکھتی ہے، اور ان امیدوں پر ہمیں کس طرح کام کرنا ہے. پہلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مکہ میں بھیجا تو نماز کا حکم نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، حج فرض ہوا نہیں تھا، ابھی عمرہ بھی فرض ہوا نہیں تھا، کوئی بھی احکام نہیں آئے تھے، نہ فرض نہ واجب نہ سنت. کیا تھا؟ یزکیہم، دلوں میں سے غلط رسومات کو ختم کرنا، اور اپنی انانیت کو، جو عرب کے خاندان اپنے آپس میں کہتے تھے ہمارا خاندان بڑا، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے نانا ایسے تھے، ہماری حکومت چلے. ابو طالب مرتے مرتے بھی کہہ گئے نا کہ اگر میں کلمہ پڑھ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مروں گا تو میری قوم کے سردار مجھے برا مانیں گے، حالانکہ مرنے کا وقت ہے.
تو یہ سرداریت کی اور خاندانی جو انانیت ہے یہ اندر سے ختم ہو جائے۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، اللہ ہمیں اپنی اصلاح نصیب فرمائے کہ دل میں صرف اللہ کی ذات اور صفات کا یقین ہو کہ جو کام کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، جو کام اللہ لے گا اللہ تعالیٰ اس کام سے خوش ہیں، تو اللہ نے قبول کیا ہے تو اللہ کام ہمیں قبول کرنے کی وجہ سے کام لے رہا ہے۔ حضرت جی عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے وہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے وہاں تو مقبولیت دیکھی جاتی ہے۔ ورنہ عرب کے سردار بڑے بڑے عقل مند ہوشیار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے طلب کرنے والوں کو ہدایت دی تو الگ الگ ملکوں سے دیہاتوں سے اعرابی آنے والے اسلام لاتے، اور پڑھے لکھے یہودی اور نصارہ اور عیسائی جو تھے پڑھے لکھے بھی تھے، علم بھی تھا، عقل بھی تھی، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے کہ اللہ کے وہاں مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قابلیت ہے کہ اللہ جس کو قبول کر لینا وہ قیمتی بن گیا۔ تو سب سے پہلے ہمارے دلوں کی نیت درست ہو کہ اللہ ہمیں یہ کام کرنا آسان بھی فرمائے اور کام کرنے کا طریقہ بھی سکھائے۔ اس کے لیے بار بار اپنی نیت کو درست کرنا ہے کہ میں اپنی اصلاح کے لیے نکلی ہوں، میں اپنی تربیت کرنے کے لیے نکلا ہوں، اپنی نیت درست کریں۔ میرے اعمال میری ذات سے میرے دل میں کہیں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں نے جو نیکی کی ہے یہ بہت ہے، اور فلانی بہن نے فلانے بھائی نے نیکی جو کی ہے اس سے تو میں زیادہ ہوں، کہ یہ عجب نہ آئے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے عجب کی لائن سے بہت سی باتیں صدقات میں لکھی ہیں، اور بھی بہت سے محدثین نے، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلم شریف میں بھی عجب کی لائن سے بہت باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے کہ شیطان نورانی داؤ کیسے کھیلتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد کسی کی حقارت دل میں ڈالتا ہے، اور پھر اس حقارت کی وجہ سے کی کرائی نیکی جو ہے وہ پانی میں چلی جاتی ہے، اور جس کی حقارت کی ہے اس کے حصے میں نیکی چلی جاتی۔ دوسری بات، ہمارے ظاہری اعمال، ہم جب اللہ کے راستے میں نکلے تھے، ہمارے جتنے روز اللہ کے راستے میں لگے ہیں، تو روزانہ ایک مسنون طریقہ جو ہمیں آتا تھا، 11 طریقے آ رہے تھے، کھانے کے، سونے کے، کتاب پڑھنے کے، کھانا کھلانے کے، تو اس میں سے کون سا سنت طریقہ ایسا تھا جو ہم نے اتنے دنوں میں نیا طریقہ سیکھا ہو، یاد نہیں تھا اسے یاد کیا ہو؟ کوئی ایسی مسنون دعا جو آج تک ہمیں یاد نہیں تھی لیکن ہم نے اتنے دنوں میں وہ دعا یاد کر لی ہو؟ کوئی ایسی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث جو آج تک ہمیں یاد نہیں تھی، عمل میں نہیں تھی، اب سے ہم نے عمل کی نیت بھی کی ہو، عمل کرنا شروع بھی کیا ہو؟ تو یہ ہمارے ظاہری اعمال۔ ہماری نماز میں آج تک ہماری عادت سجدہ کرنے کی جیسی تھی ویسی، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم نے نماز کا جو طریقہ سیکھا ہو، تو ہماری نماز کے پڑھنے میں، نماز کے اندر ذکر و اذکار میں، نماز کے ارکان کرنے میں، سجدہ رکوع میں، قیام میں اضافہ ہوا، سدھار آیا، تو ہماری ظاہری محنت ہو رہی۔ ہمارے کھانے پینے کے اکرام میں، ہمارے ساتھ ایک جماعت چلی ابھی لاک ڈاؤن میں 4 مہینے بنگلور، بہت اچھی جماعت ماشاءاللہ، ویسے اللہ کا شکر ہے بہت سال سے جماعت لے کے چل رہے ہیں۔ کھانے بیٹھتے تو اگر پسندیدہ چیز ہمارے ساتھی کی ہے، وہ دور بیٹھا ہے اور میرے سامنے اس کی مقبول چیز جسے وہ چوائس کرتا ہے، اسے پسند ہے، تو میں اپنی جگہ سے اٹھوں گا، اس چیز کو لے کے وہاں جا کے اسے اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا۔ یہ اکرام کہ ایک دوسرے کے لیے راحت کا سامان کرنا، پنکھے کے نیچے اور اچھی جگہ میرا ساتھی سوئے اور میں جو ہے کسی بھی طرح رات گزار لوں گا، تو یہ اکرام ہمارے اندر ظاہری طور پر اعمال کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے کیا بڑھوتری ہوئی، کیا اضافہ ہوا۔ ہمارے اندر جو عادتیں پہلے سے تھی وہی اپنے کام کر کے سو جانا ہوا، یا اپنے سے مطلب کہ بھئی میرا یہ کام ہو گیا تو بس باقی جانے اللہ جانے، یہاں کچھ میرے اندر تبدیلی پیدا ہوئی۔ تو اعمال کے اعتبار سے اور اکرام کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے ہماری زندگی میں کیا اضافہ ہوا۔ جیسے گھر پر تو اپنے گھر ہوتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان بخاری شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا
تو ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ کھانے بیٹھتے، اگر کھانا ان کی طبیعت کے مطابق ہوتا تو کھاتے، ورنہ 2-3 لقمے اٹھائے اور چھوڑ دیتے، کبھی یہ نہ کہتے یہ تیکھا ہے یا پھیکا ہے یا میٹھا ہے، کبھی نہیں کہا۔ ابو ہریرہ فرماتے حضور نے کبھی نہیں کہا۔ تو ہماری طبیعت میں بدلاؤ آیا، ہماری طبیعت کے اندر، اخلاق کے اندر کوئی تبدیلی آئی کہ ہم جو ہیں کم از کم صبر کے ساتھ، اکرام کے ساتھ اللہ کے راستے میں یہ چیزیں سیکھنے ملتی ہے، سنتیں۔ تو نبی والی سنت، مولا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کو جب ایسا عمل کوئی ہوتا کہ کسی بات میں ظاہری یا باطنی کوئی تکلیف پیش آتی اللہ کے راستے کی محنت میں، تو 2 رکعت شکرانے کی پڑھتے اور پھر اللہ سے دعا کرتے، اللہ میاں تو اپنے نبی کو اسی تکلیفوں سے گزارتا تھا، میں نے کون سا اچھا عمل کیا کہ مجھے بھی یہ تکلیف پیش آئی؟ تو اللہ کے راستے میں تھوڑی بہت تکلیف آئے تو شکرانہ کرنے کی چیزیں کہ دعوت کے کام کی نبیوں والی سنت ہے۔ تو ظاہری محنت کہ ہم روزانہ اپنے نماز کو درست کرنے کی، قرآن کو درست کرنے کی، اگر کوئی یہ سوچے شیطان ایک ہتھیار کھیلتا ہے، کیا کھیلتا ہے کہ اب بڑی عمر ہو گئی، اب جو ہے ہمیں یہ صاد، ضاد، قاف، غین یہ کیسے صحیح کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محنت کا مکلف بنایا ہے، صحیح ہو جانے کا اللہ نے حکم نہیں فرمایا کہ محنت ہم کرتے رہیں۔ کہ صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین جنہوں نے قرآن سیکھا نا، ان کی زیادہ تر عمریں 40 سال سے اوپر کی تھی، 40 سال 50 سال سے اوپر کی عمریں تھیں، اور پھر بھی وہ فقہ کشی کے ساتھ قرآن مجید سیکھتی تھی۔ ایسا نہیں، دیکھیں آپ ازواج مطہرات کو اگر دیکھیں تو کوئی ابو سفیان کی بیٹی ہے، کوئی ابو لہب کی بیٹی ہے، کوئی روم کے بادشاہوں کے اور خاندانوں کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کے نبی کی گھر والیاں کوئی مسکینہ یتیمہ نہیں تھیں، بڑے بڑے گھرانوں کی بیٹیاں تھیں، بڑے بڑے گھرانوں کی عورتیں تھیں، سرداروں کی عورتیں تھیں، لیکن پھر بھی قرآن صحیح کرنے کے لیے اپنے آپ کو لگایا۔ ایسا نہیں کہ میں جو ہے مجھے تو شرم آئے گی، میرا برا لگے گا، نہیں۔ اگر شیطان ایسا کھیل کھیلے تو اپنے سامنے نبی کی سیرت رکھو کہ ان کی گھر والیاں بڑے بڑے سرداروں کی بیٹیاں تھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نکاح میں آئیں، بیوہ عورتیں تھیں لیکن خاندانوں کی تھیں۔ تو یہ ظاہری محنت، اور ایک مقامی محنت۔ جب دعوت کا کام کرنے والے مرد یا عورتیں کوئی جماعت کسی بستی میں داخل ہونے سے پہلے نیت یہ کر لے کہ اللہ کا دین اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین، اللہ کا دین، اللہ کی ذات و صفات کا یقین اس بستی والے ہر فرد تک انشاءاللہ میں پہنچانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اے ابراہیم اعلان کرو تاکہ لوگ جو ہے سواری پر، پیدل، چل کے الگ الگ ملکوں سے اور بیت اللہ کا طواف کرنے آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میاں میری آواز تو کہاں تک پہنچے گی؟ مینا تک، عرفات تک؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، پہنچا دینا میرا کام ہے۔ لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، یہاں تک کہ وہ اعلان وہ روحیں جو ابھی جسموں میں نہیں آئی تھی ان روحوں نے بھی سنا، تو عالم ارواح میں انہوں نے بھی لبیک کہا۔ جس نے لبیک کہا اللہ اسے حج نصیب کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بار بار حج بیت اللہ مقبول نصیب فرمائے، حلال کمائی سے نصیب فرمائے۔ تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے کی نیت کہ بستی کے ہر فرد تک، ہر مسلمان تک نہیں، ہر فرد تک، ہر مرد، ہر عورت تک، مسلمان تک نہیں، نیت درست کیجئے۔ بستی میں اور گھر تبدیل کرنے میں نیت یہ ہو اس محلے کی یا اس بستی کے ہر مرد، ہر عورت تک، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس لیے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے، ساری مخلوق کے لیے نبی بن کر آئے۔ پہلے نیت درست ہو، پھر ہمارا جو فارغ وقت ہے تعلیم کے علاوہ کا وہ سیکھنے سکھانے میں، مصنون دعائیں زیادہ یاد کرنے میں، آنے والی ماں بہنیں اگر ہم سے بڑی ہیں ان کو امی جان، پھوپھی جان، خالہ جان کہہ کر پکاریں، اپنے ہم عمر ہیں ان کا اکرام کریں، انہیں جو اچھے نام سے پکاریں، انہیں ان کے خاندانوں کی تربیت نہ پوچھیں بلکہ یہ کہیں دیکھو ماشاءاللہ آپ کتنی مقبول ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مبارک محنت کے لیے قبول کیا۔ ایک سنت زندہ کرو گے اللہ تعالیٰ وہ سنت جب تک دنیا میں چلتی رہے گی آپ کو اس کا ثواب دے گا، آپ کے خاندان کو ثواب دے گا۔
اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی چاہے مدرسے کی لائن سے، خانقاہ کی لائن سے، دعوت و تبلیغ کی لائن سے علم سیکھے، اللہ کا دین سیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں جانا آسان کر دے گا۔ ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کی تربیت کرو اور اپنے آپ کو بھی ایسے کامیابی سے لگانے کی محنت کرو کہ آدمی وہ کامیاب ہیں جس کے لیے اللہ یہ اعلان کروا دے کہ یہ جہنم سے بچ گیا اور اسے جنت میں جانے کا اعلان کر دیا۔ اچھا ہم کو پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو اعلان قیامت میں ہوگا۔ شارح بخاری علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس بندی کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمانا چاہتے ہیں، جنت دینا چاہتے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہتے ہیں، اپنے مہمان خانے میں اسے اللہ تعالیٰ انعام دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے دنیا کے اندر سنت کے مطابق عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ دیکھیں عمل وہ قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق عمل کرنا آسان کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جس محلے میں جا رہے ہیں، ہماری تینوں لائن کی محنت کی نیتیں ہوں، ہماری قلبی طور پر بھی اصلاح کی نیت ہو اپنی ذات سے، اور اپنے ذاتی اعمال جو ہیں وہ سنت طریقے کے مطابق کرنے کی کوشش ہو، اور جس بستی میں جا رہے ہیں وہاں سے نقد جماعت بنے، وہاں کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت تک اللہ کا مکمل دین پہنچ جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر داعی اس نیت سے چلے گا، اللہ جل شانہ نے جب ہدایت پھیلانے کا فیصلہ کیا ہوگا تب پھیلے گی، لیکن جب ہدایت پھیلے گی جو اعمال زندہ ہوں گے، اس نیت کرنے والے مرد کو، اس نیت کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ اس ہدایت کا، ان نیک اعمال کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنی ظاہری باطنی اور ماحول بنانے والی محنت کو اخلاص سے کرنا نصیب فرمائے، آسان فرمائے۔ ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، وہ اسے روزانہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ 24 گھنٹے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، ابھی اللہ کے راستے میں وقت نہ ملے گھر پر جا کر کیجیے کہ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ یا 4 منٹ 3 منٹ ایسے نکالیے کہ ایک تنہائی میں بیٹھیں اور اپنا سر جھکا لیں، اللہ سے باتیں کریں۔ کس سے باتیں کریں؟ اللہ سے باتیں کریں، بس 5 یا 4 منٹ۔ اے اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا اچھا رب ہے، اگر تو ہمیں ایمان نہ دیتا، ہمیں تیرا کلمہ نہ دیتا، تیرا قرآن نہ دیتا، نہ جانے ہم دنیا میں بھی کیسے دکھی ہو جاتے اور کیسی مخلوق کے سامنے ہم اپنا سر جھکاتے۔ اے اللہ تو کتنا پیارا ہے، تو نے ہمیں دنیا میں بھی تیری پہچان دی، آخرت میں بھی تیری پہچان دے دینا اور ہمیں بھی تو پہچان لینا۔ اے اللہ تو کتنا اچھا ہے۔ اس طرح 5-4 منٹ جو آپ کو جی میں آئے، روزانہ 4-3 منٹ بات کرو اللہ سے، انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو عبادات کے اندر اللہ جل شانہ قرب نصیب فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔